آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے. یہ ہم نے سیو موٹو کیس نہیں لیا. اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیے کیسز کو. سپریم کورٹ ایکٹ پر بینچز بنانے سے متعلق حکم امتناع. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 سینئر ججز کی مشاورت سے 5 بینچ تشکیل دے دیے. اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ایسے اختیارات نہیں چاہیے جن سے ملک کا نقصان ہو. سپریم کورٹ ایکٹ سے درخواست گزار کا کون سا حق متاثر ہوا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں ریمارکس. کہا ایکٹ سے کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو بتا دیں. ہم نے اس کیس میں سو موٹو نوٹس نہیں لیا. کیا آپ چیف جسٹس کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں بنانا چاہتے؟ کیا 6.5 ارب ڈالرز کے ریکارڈنگ کا فیصلہ اچھا تھا؟ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا سوال. ریمارکس دیے عدالتی فیصلوں کا نہیں آئین کا تابع ہوں. آپ نے ایک قانون کو چیلنج کیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے. بہت فرق ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ یہ قانون مجھے پسند نہیں. ہو سکتا ہے بہت سی قانونی شرائط مجھے بھی ذاتی طور پر پسند نہ ہوں، لیکن میں نے حلف اٹھایا ہے آئین اور قانون پر عمل کروں گا. آئین میں میری اور آپ کی ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مان لیں غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں، ہم نے جسٹیفائی کیے ملٹری ٹیک اوورز کو. مان لے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، ادروائز آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے ماشاء اللہ کی توثیق کر کے غلطی کی، غلطیوں کو تسلیم نہ کیا تو آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ججز سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے، اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ کے موجودہ رولز آئین سے متصادم ہیں. کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی. چیف جسٹس پاکستان کو فریقین کو 25 ستمبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت. ریگولیشن کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے ذریعے اپنے رولز بنا رکھے ہیں. پارلیمنٹ نے عدالت عظمیٰ کے رولز میں مداخلت کی. درخواست گزار کے وکیل خواجہ طارق رحیم کے دلائل. کہا پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار آئین سے مشروط ہے. رولز بنانے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا. Under this act, insofar as practice and procedure of this court is concerned, it is all confined within this court to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right, because Article 9 as expounded by this court, access to justice and of course independence of judiciary. سپریم کورٹ ایکٹ عوامی خدشات دور کرتا ہے. ایکٹ میں کسی کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت ہیں. سپریم کورٹ خارج کرے. اٹارنی جنرل کی عدالت میں دلائل. کیس سے متعلق وفاقی حکومت کا تحریری جواب بھی جمع کرا دیا. اٹارنی جنرل نے کہا 1980 کے رولز قانون نہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے. میرے بار بار پوچھنے پر درخواست گزار کے وکیل نے قانون کو اچھا کہا. اٹارنی جنرل نے جواباً کہا اس درخواست کو اسی بنیاد پر خارج ہونا چاہیے. پارلیمنٹ نے قانون سازی کی کیونکہ ہم 45 سال سے سو رہے تھے. جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس. جسٹس اطہر من اللہ بولے سب کا اتفاق ہے کام اچھا ہے لیکن پارلیمنٹ نہ کرے ہم کر لیں. جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کل کو پارلیمنٹ چیف جسٹس کے اختیارات کو بحال کر دے تو کیا ہوگا؟ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا 1980 کے رولز آرٹیکل 191 کے معیار پر پورا نہیں اترتے. جسٹس اعجاز الحسن بولے کیا اس قانون سازی کے لیے آئینی ترمیم درکار نہیں تھی؟ کیا اس قانون سے چیف جسٹس کو بے اختیار نہیں کر دیا گیا؟ کیا قانون سازی سے چیف جسٹس کے اختیارات کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس مسرت حلالی کے سوالات. کیس کی سماعت کے دوران پوچھا سیکشن 5 کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ایک پارٹی کی وجہ سے ایکسرسائز نہیں ہوگی؟ جسٹس عائشہ ملک بولی فل کورٹ اگر قانون درست قرار دے تو اپیل کون سنے گا؟ یہی قانون اپیل کا حق بھی دیتا ہے. کیا قانون سازی کے اختیار کا معاملہ عوامی مفاد کا نہیں؟ عدالتی کارروائی پہلی بار ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی گئی. 15 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھاتے ہی تاریخ 7 فیصلہ کیا. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے ایکٹ پر عمل درآمد روکا تھا.
سندھ ہائی کورٹ بار میں وکلاء نے بھی براہ راست عدالتی نشریات دیکھی۔ عدالت اور سپریم کورٹ لوگ خوشی سے نہیں آتے، مسئلے اپنے ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، تو برائے کرم آپ ایسا ان سے سلوک کیجیے جیسے کہ ایک میزبان مہمان سے کرتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ میں پہلا روز متاثر کن رہا، گارڈ آف آنر لینے سے منع کر دیا، بلٹ پروف گاڑی اور سیکورٹی لینے سے بھی انکار۔ سپریم کورٹ عملے سے گفتگو میں کہا، لوگ سپریم کورٹ خوشی سے نہیں آتے، اپنے مسائل ختم کرانے کے لیے آتے ہیں، آنے والے لوگوں کی مدد کریں، سائلین سے مہمان جیسا سلوک کریں، یقیناً کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، انصاف کے دروازے کھلے اور ہموار رکھیں۔ سٹاف سے مزید کہا، مجھے آپ لوگوں کا بہت سا تعاون چاہیے۔ پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ ملک کو اس حالت پر پہنچانے والے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ پاکستان کو یہ برے دن دکھانے والوں کا احتساب ضرور ہوگا۔ قائد مسلم لیگ نون کا پارٹی اجلاس سے ورچوئل خطاب، کہا سیاست داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ آٹا ہمارے دور میں 5 سال 35 روپے رہا، آج 160 روپے ہے۔ ہمارے دور میں پیٹرول 65 روپے تھا، آج 332 روپے ہے۔ قوم کو مہنگائی کے مجرموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون پنجاب کا گرینڈ مشاورتی اجلاس، پارٹی قائد نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت، شرکاء نے کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں سے استقبال کیا۔ مریم نواز نے اجلاس میں نواز شریف کے واپسی کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ دی، کہا 21 اکتوبر کو پاناما اور اقامہ کے ڈرامہ سازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ اجلاس سے رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور حمزہ شہباز نے بھی خطاب کیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے لندن سے پاکستان کے لیے روانہ، شہباز شریف براستہ دبئی پاکستان پہنچیں گے۔ سابق وزیر اعظم کا ایک روز دبئی میں قیام کا امکان۔ شہباز شریف کے ساتھ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی موجود ہیں۔ سابق معاون خصوصی عطا تارڑ بھی آج رات وطن واپسی کے لیے روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف کی وطن واپسی پر نون لیگ کی لیگل ٹیم کا اجلاس طلب، نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے قانونی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک وہ امیج ہے آنریبل چیف جسٹس اسٹینڈنگ ود ہز وائف ڈیورنگ ہز اوتھ، وہ ایک پاورفل میسج ہے، اور ایک کہاوت ہے بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین از اے پاورفل وومن۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک میسج، ایک پیغام کیا ہے۔ الیکشن کمیشن فی الفور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایک بار پھر مطالبہ، کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے پھر ان لوگوں کو بتائیں گے جن کو غلط فہمی ہے کہ پیپلز پارٹی موجود نہیں۔ پیپلز پارٹی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا سکتا۔ ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے، انتخابات آئین کے مطابق کرائے جائیں۔ لیول پلینگ فیلڈ پر آواز اٹھانے کا ٹاسک آصف زرداری کو دے دیا، سابق صدر سے درخواست ہے میرے ہاتھ نہ باندھے جائیں۔